السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس علاقے اور اس شہر کے بارے میں بتائیں گے جہاں کرونا وائرس سے قبل بھی لاک ڈاؤن تھا، جہاں اس سے قبل بھی کرفیو تھا، جہاں اس سے قبل بھی لوگ خوفزدہ رہتے تھے۔ مگر اس وائرس کی آمد نے جہاں پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کیا تو ان شہروں پر کیا اثر پڑا جہاں پہلے بھی کرفیو ہوا کرتا تھا۔ تفصیلات سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جب بھی ہم کرونا وائرس سے قبل لاک ڈاؤن یا کرفیو کی بات کرتے تھے تو ہمارے ذہنوں میں ایک لفظ آتا تھا کشمیر، لیکن آج ہم کشمیر کی بات نہیں کر رہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی ساحلی پٹی، فلسطین کی ساحلی پٹی، غزہ کی۔ غزہ جہاں پہ 20 لاکھ انسان بستے ہیں، غزہ جہاں پہ کرونا وائرس سے قبل بھی لاک ڈاؤن ہی ہوا کرتا تھا، اس سے قبل بھی کرفیو ہی لگا کرتا تھا۔ یہ فلسطین کا واحد نیم خود مختار علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل اب بھی قبضے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کے مقابلے میں حماس پوری قوت کے ساتھ لڑتی نظر آتی ہے۔ علاقے کے حالت جنگ میں ہونے کے باعث یہاں پر صحت کی صورتحال انتہائی مخدوش نظر آتی ہے۔ 20 لاکھ کی آبادی میں ہسپتال انتہائی کم ہیں۔ کچھ ہسپتالوں کو اسرائیل کی جانب سے پہلے ہی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یہاں پر وینٹیلیٹرز کی تعداد صرف 70 ہے، جو کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اقوام متحدہ نے یہاں پر امداد کے لیے ایک دفتر قائم کر رکھا تھا جو کہ جنگ کی حالت میں یہاں پہ امدادی کارروائیاں کیا کرتا تھا، لیکن کرونا وائرس کے پھیلتے ہی یہاں یہ دفتر بھی بند کر دیا گیا، اب جبکہ ان کو امداد کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ غزہ میں ابھی تک کرونا کے 12 مریض ہو چکے ہیں، کوئی بھی ہلاکت سامنے نہیں آئی، لیکن جس تیزی سے یہ مرض پھیلتا ہے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انتہائی خطرناک ترین صورتحال سامنے آئے گی، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پہلے ہی صحت کی حالت انتہائی مخدوش نظر آ رہی ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ہم نے اپنے امدادی کیمپ عارضی طور پر ختم کیے ہیں، جلد اسے بحال کیا جائے گا تاکہ ہمارے ذہن میں جب تک کوئی صورت آ جائے کہ ہم اپنے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو وائرس سے بچا سکیں۔ غزہ اب بھی اسرائیلی فوج کے محاصرے میں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی طرح وہاں بھی غاصب فوجوں نے انتہائی ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ وہاں پر بسنے والے انسان ہر مصیبت میں اللہ رب العزت کے بعد اقوام عالم کی جانب دیکھتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ کشمیر، فلسطین، چیچنا اور وہ دوسرے تمام علاقے جہاں پر غاصب فوجیں قابض ہیں، ان علاقوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ وہاں پر بسنے والے انسانوں کی زندگی کے خطرات میں معمولی اضافہ اور ہو چکا ہے، اور وہ لوگ یہ جان کر بالکل غمزدہ نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی لاک ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے۔ غزہ کے رہائشی کہتے ہیں، ہمارے گھروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی کام بھی نہیں بچا اور امداد کی امید بھی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے پاس کرونا سے لڑنے کے لیے وسائل ناکافی ہیں، سارے کا سارا توکل پر ہی ہے، ہم بس خدا کے بھروسے ہی بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مشکلات حل فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔